بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بہت سے اچھے سبسکرائبر ہیں، بہت سے انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ بھی قد بڑھانے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، تو میں نے ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے نسخے بتائے۔ آج جو میں ایک نسخہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے وہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے، جیسے آپ ہر کوئی کام کرتے ہو تب پڑھ لیا، لیکن کم از کم روزانہ ایک تسبیح تو لازماً آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا قادرو یا قویو، یا قادرو یا قویو، صرف 3 مہینے، یا قادرو یا قویو، صرف 3 مہینے آپ یہ پڑھیں گے، چلتے پھرتے پڑھیں۔ جن بہنوں کا قد مطلب کہ کم ہے یا موٹاپے کی وجہ سے قد چھوٹا لگتا ہے، یہ ان کے لیے نسخہ ہے۔ جن کا قد ٹھیک ہے لیکن وہ موٹی ہو گئی ہیں تو قد ان کا بہت چھوٹا لگتا ہے، یہ جو میرے بھائی ہیں جن کا قد بہت چھوٹا ہے اور موٹے بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے۔ بہت ہی لاجواب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے۔ اب یہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں، یا قادرو یا قویو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف آپ نے اس کو 3 مہینے پڑھنا ہے۔ صبح و شام چلتے پھرتے آپ یہ ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، بشرطے آپ کی عمر 30 سال سے کم ہونی چاہیے، چاہے ایک دن کم ہو لیکن 30 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اگر 30 سال سے یعنی کہ ایک دن بھی، اگر آپ کی 31 سال عمر ہے پھر یہ آپ وظیفہ نہیں کریں گے، اگر آپ کی 30 سال عمر ہے پھر آپ یہ وظیفہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لازماً آپ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا قد بہت لمبا ہو جائے گا، آپ کو جو قد کی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ قد کو بڑھانے کے لیے نایاب وظیفے ہیں، بہت ہی اعلیٰ۔ میڈیسن کو چھوڑیں، میڈیسن وغیرہ سے یا کوئی ایسا کرنے سے نہیں بڑھتے۔ اللہ سے دعا، جب آپ ذکر کرتے ہو تو ایک ذکر سے فرق پڑتا ہے۔ جب آپ ایک ذکر اللہ کا ادا کرتے ہو، اللہ پاک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل میں ہے، وہ مشکل فوراً آسان ہوتی ہے۔ کدھر بھاگے جا رہے ہیں سب، کدھر دعائیوں کے پیچھے کدھر جا رہے ہو؟ دعائی بھی مطلب کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کا نام بھی اور دعائی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حکیم لقمان، اپنی حکمت انہوں نے چھوڑ دی۔ ان کا بڑا بیٹا حکیم لقمان کا جو بیٹا تھا، اس نے جوانی میں وہ فوت ہوا تھا، تو حکیم لقمان نے اپنا ایک نسخہ فٹافٹ انہوں نے منگوا کر تو اپنے بیٹے کو کھلایا۔ وہ نزا کی حالت میں تھا، مرنے کے وقت میں تھا، تو جب انہوں نے اپنا نسخہ کھلایا تو ان کا بیٹا نہیں بچا اور وہ مر گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی میرا بچہ بچ جائے لیکن نہیں بچا۔ انہوں نے حکمت چھوڑ دی، رونے لگے۔ ایک دن فرشتے کے روپ میں ایک انسان حاضر ہوا، روتے رہے حکیم لقمان۔ تو فرشتے کے روپ میں ایک شخص حاضر ہوا تو کہنے لگا، دروازہ کھڑکایا، انہوں نے نہیں دروازہ کھولا، تو حکیم لقمان کو انہوں نے آواز دی کہ میری بات سنو، پھر چاہے دروازہ بند کر لینا پر ایک دفعہ میری بات سن لو۔ حکیم لقمان نے دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے انہوں نے ان کو بٹھایا تو ان کا اتنا برا حال تھا کہ آنکھوں کے گرد گڑے بن گئے۔ جو حکیم لقمان خود حکمت کے اتنے بلند اور بالا، جن کے آگے جڑی بوٹیاں خود بولتی ہوتی تھی کہ ہم اس چیز کے لیے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو فرشتہ انسان کے روپ میں تھا کہنے لگا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میری حکمت، میرا کیا فائدہ، میں اپنے بچے کو نہ بچا سکا، میری دعائیوں میں اثر ہی نہیں ہے۔ تو وہ شخص فرشتے کے روپ میں آ گیا،
اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہی دعائی جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالی تھی اس کے ہاتھ پر تھی. تو کہنے لگے فرشتے کہ اے حکیم لقمان، جب یہ جو تو نے ان کو دعائی دی تھی یا جو تو نے یہ پھکی یا پڑیا دی تھی یہ اس کے حلق سے نیچے گئی نہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری دعائی میں اثر نہیں ہے؟ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا. اللہ پاک نے اتنا ہی وقت اس کے لیے لکھا تھا. یہ وہی دعائی ہے جو تو نے اس کے منہ میں ڈالی تھی. جب یہ حلق سے نیچے گئی نہیں، ہم نے حلق سے نیچے جانے ہی نہیں دی، تو یہ دعائی کیا کام کرے گی؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ میڈیسن، دعائی، ہربل ہو کوئی بھی ہو استعمال کرو، لیکن رب کو نہ بھولو. رب کو جو بھول گیا، خدا کی قسم آخرت کے دن ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. رب کو یاد کرو. بیماری آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسمہ، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میرے رب کو یاد کرو، میرے رب سے مانگو. گھر میں نمک کی کیا اوقات؟ پاکستان میں تو ہر جگہ نمک بکھرا پھرتا ہے، کلو میرے خیال 10 روپے کے حساب سے کلو نمک آ جاتا ہے. اللہ پاک سے نمک ختم ہو جانے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب سے نمک کی تلقین کرو، میرے رب سے نمک مانگو. نمک ختم ہو جائے میرے رب سے مانگو. جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے میرے رب سے مانگو. آپ کا قد چھوٹا ہے میرے رب سے مانگو. خدا کی قسم ایسے نایاب وظیفے ہیں، آپ کوئی ایک بھی کرو گے آپ کا قد بڑھ جائے گا. میں اس چیز کی مجھے میرے اپنے رب پہ یقین ہے کہ میں نے یہ دیا ہے آپ کو وظیفہ، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کا قد بڑھے گا. اللہ پہ توکل کرو، مجھ پر نہ کرو. میں نے آپ کو صرف اللہ کا کلام پہنچایا، آگے آپ کا توکل ہے کہ اس کے اپنے رب پر آپ لوگ کتنے یقین کرتے ہو. جس دن آپ کا یقین کامل ہو گیا، میں کہتی ہوں قد تو کیا، آپ خزانہ بھی مانگیں گے نا میرا رب دے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اپنے سبسکرائبر بہت عزیز ہیں، میں قسم اٹھاتی ہوں اس بات کی کہ کوئی بھی آپ بات کہتے ہیں میں فوراً اس پہ ویڈیو بناتی ہوں، چاہے وہ میرے لیے اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس کے اوپر ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے.